ایسا سوال جو اکثر والدین پوچھتے ہیں اور وہ سوال ہوتا ہے کسی ایسے ادارے سے متعلق کہ جہاں دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی دی جائے. بہت اچھے. لوگوں کے اس سوال کا جواب دعوت اسلامی نے بطور اسکولنگ سسٹم لوگوں کو دیا جس کا نام دارالمدینہ اسلامک ارے واہ واہ واہ، دارالمدینہ. میں اس لیے زیادہ خوش ہوا کہ میرے بچے بلکہ ہمارے گھر کے سارے بچے ہی دارالمدینہ اسکول میں پڑھتے ہیں. ہمارے گھر کے اکثر بچے بھی وہی. واہ واہ واہ، الحمدللہ. ایک ایسا اسکولنگ سسٹم کہ جو دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ اسلامی تربیت، اخلاق اور خوش عقیدگی کو بھی آفر کر رہا ہے. بہت اچھے. واہ واہ. 30 جنوری 2011 میں دارالمدینہ کا قیام کیا گیا اور اسٹارٹ میں تقریباً 1200 نشستیں رکھی گئیں. 1200 اسٹوڈنٹس کی انرولمنٹ ہونی تھی. پہلے دن سے ہی کچھ فیکٹس، امیزنگ فیکٹس آنا شروع ہو گئے اور پہلے دن ہی یہ ہوا تھا کہ دارالمدینہ میں جب 1200 اپلیکیشنز کو انہوں نے اناؤنس کیا کہ ڈیزگنیٹڈ اسٹیشنز پہ یہ اپلیکیشن اویلیبل ہوں گی، تو مجلس جو تھی اس کا ڈپارٹمنٹ، اس نے 3 دن کا ٹائم رکھا تھا. ایک آئیڈیا کیا تھا کہ 3 دن میں ہماری اپلیکیشن ساری سیل آؤٹ ہو جائیں گی اور 90 منٹس میں وہ ساری اپلیکیشن سیل آؤٹ ہو گئی تھی. فرسٹ ڈے 90 منٹس میں. اور یہ تقریباً 11 سال کے عرصے میں دارالمدینہ اس وقت پاکستان سے جو شروع ہوا وہ 7 کنٹریز میں ایکسپینڈ کر چکا ہے with 128 برانچز. بہت خوب. اور تقریباً 31,000 سے زیادہ بچے اس وقت تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور بہت سارے ایسے ہیں جو پاس آؤٹ ہو چکے ہیں. بہت اچھے. اس کے ساتھ ساتھ 3,000 سے زائد امپلائیز دارالمدینہ کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں. ماشاءاللہ. دا ایم بیہائنڈ از کہ لوگ، ہمارے بچے، آنے والی نسلیں اچھے پروفیشنلز تو بنے، چاہے وہ انجینئر ہوں، چاہے وہ ڈاکٹر ہوں، چاہے وہ پائلٹ ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت ضروری ہے کہ پہلے وہ اچھا مسلمان بنے. بہت اچھے. اگر وہ اچھا مسلمان ہوگا تو وہ اپنے پروفیشنل کو بہت ایفیشینٹلی کیری کر سکتا ہے. بہت خوب. واہ واہ. مزید کنٹریز کی بات کریں کہ جہاں دارالمدینہ آپریٹ کر رہا ہے تو اس میں پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال، یو کے، یو ایس اے اور ساؤتھ افریقہ شامل. بہت اچھے. واہ واہ. اور ابھی ریسنٹلی یو کے کی ایک اتھارٹی ہے CSDD، اس کے انڈر جو بھی ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ یا ہیلتھ انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں اس کی انسپیکشن ہوتی ہے اور ان کو اسٹینڈرڈس کے دیکھا جاتا ہے اکارڈنگلی کہ وہ اس کو کمپلائی کرتے ہیں یا نہیں. اور دارالمدینہ کو اس کا سرٹیفکیٹ بھی یو کے میں اب تک جو ہے وہ اناؤنس ہو چکا ہے. OFSTED انسٹیٹیوشن ہے یو کے. بہت اچھے. واہ واہ واہ. اس کے ساتھ ساتھ USA کی ایک انسٹیٹیوشن ہے CDSS، اس کی سرٹیفکیشن بھی دارالمدینہ کو ایکسٹینڈ کر دی گئی ہے. بہت اچھے. مزید اگر خصوصیات کی بات کرتے ہیں تو آج کل اسکولز میں پلے گراؤنڈز ہونا، لیبارٹریز ہونا، کمپیوٹر لیبز ہونا، یہ سب تو دارالمدینہ میں خصوصیت ہے. لیکن دارالمدینہ کی اپنی جو نمایاں خصوصیات ہے، جو انفرادیت ہے، اس میں ہم کچھ بات کرتے ہیں. جی جی. تو کسی بھی تعلیمی ادارے میں کانٹینٹ اور کانٹینٹ کو پڑھانے والے ٹیچرز، ان کی بہت اہمیت ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. کانٹینٹ کی اگر بات کر دیں تو دارالمدینہ از آفرنگ دا فائنینسٹ کیوریکلم. آپ سمجھ لیں کہ اس کیوریکلم کی انسپیکشن ہوتی ہے، ریکٹیفیکیشن ہوتی ہے اور امینڈمنٹس ہوتی ہیں جو ریکوائرڈ ہوتی ہیں، اور وہ سب ہوتی ہے شریعہ کو دیکھتے ہوئے. لیٹس سے کہ اگر کانٹینٹ کی بات کریں تو بچوں کی جب بات ہوتی ہے اور بچے کوئی اسٹوریز وغیرہ پڑھتے ہیں تو ویژولز بڑے ان کے ذہن میں آتے ہیں. ان ویژولز کو بہت اچھے طریقے سے ان کی بکس میں دیا گیا ہے تاکہ بچوں کی سوچ بچپن سے ہی اچھی بنے. بہت اچھا. مزید بات کریں تو کانٹینٹ کاپیڈ کانٹینٹ نہیں ہے کہ اگر ہم کہیں باہر کا کانٹینٹ لے لیں اور بچوں کو پڑھائیں. اب جب وہ بچہ اسکول سے پڑھ کے نکلتا ہے تو وہ اس پڑھے ہوئے میں اور جو ماحول ہوتا ہے اس میں بہت فرق ہوتا ہے، تو بچہ کنفیوز ہوتا ہے. اس کانٹینٹ کو یہاں کا جو لوکل ایٹماسفیئر ہے اس کے اکارڈنگلی بنایا گیا اور اس کو ڈیزائن کر کے ان کو پڑھایا جاتا ہے تاکہ بچہ جب اسکول پڑھے تو پریکٹیکل لائف میں اس کو وہ آپ سمجھتے ہیں کہ امپلیمنٹ کر سکے. مزید آگے چلتے ہیں تو قرآنک ایجوکیشن، حفظ اور ناظرہ کا بھی دارالمدینہ میں اہتمام ہے. بہت اچھا. اس کے آگے بات کریں تو ٹیچرز، ایک کمپیٹیٹو ٹیچرز کی ٹیم رکھی گئی ہے اور ٹائم ٹو ٹائم ان کی ٹریننگز ہوتی رہتی ہیں. اچھا. ایون کہ میں ابھی بھی دیکھ رہا تھا کہ اپریل کے مہینے میں ان کی کوئی 5S ٹریننگ رمضان کے درمیان ہی کوئی الائنڈ ہے 14 یا 15 اپریل کو. تو اس طرح کی ٹریننگز ان کی ٹائم ٹو ٹائم ہوتی رہتی ہیں. مزید تربیہ جو کہ بہت اہم پہلو ہے. بچوں کی اگر بات کریں تو 1 سے 12 سال کی ایج ایسی ہوتی ہے کہ اس میں آپ نے جو بیج بو دیا تو پھر اسی کا پھل آپ کو ملتا ہے. تربیہ کو بہت اس میں اہمیت دی جاتی ہے اور نیشنل، انٹرنیشنل، قومی یا اسلامک ایونٹس کو اسکول میں آپ سمجھ لیں کہ اس کو منانے کا اہتمام ہوتا ہے. بہت اچھے ایونٹس کیا جاتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے اسلاف گزرے، کیونکہ جو قوم اسلاف کو بھلا دیتی ہے تو اس کے لیے آگے کے معاملات بڑے مشکل ہو جاتے ہیں. اسلاف اور بزرگان دین کے ایام کو جو ہے وہ اس میں خاص کر کے منایا جاتا ہے. بلکہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میرے گھر کے تقریباً سارے بچوں نے سیدی اعلیٰ حضرت کو دارالمدینہ سے ہی پہچانا ہے. واہ 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 واہ، سبحان اللہ. بہت اچھے. مزید
اپنے بچوں کے ساتھ ساتھ سوسائٹی کے اور بچوں کی تربیت کے لیے یہ نیوز لیٹرز ایشو کرتے ہیں جو ان کے فیس بک پیج پہ بھی اویلیبل ہوتا ہے. لیٹ سی کہ اگر رمضان کا مہینہ ہے تو رمضان ہاؤ ٹو اسپینڈ رمضان, رمضان میں بچوں کے روٹینز کیا ہونے چاہیے, ان کو کیسے اپنے ڈیز کو اسپینڈ کرنا چاہیے, یہ پورے تربیت کے نیوز لیٹرز بھی ایشو کرتے ہیں. موونگ فارورڈ, کیریکٹر بلڈنگ. کیریکٹر بلڈنگ بہت ضروری ہوتی ہے. بچے سے بچپن میں خود اعتمادی کا ہونا, پبلک اسپیکنگ کر سکنا, اور آپ سمجھ لیں کہ اس میں ان کو ڈفرینٹ ڈیبیٹس کروائی جاتی ہیں, ان کو ڈفرینٹ چیزوں میں پارٹیسپیٹ کروایا جاتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑھ کر کیریکٹر بلڈنگ کی بات کریں تو دارالمدینہ میں جو رول ماڈل ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. تو جب بچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے بارے میں بچپن سے پڑھتا ہے تو ہم خود سوچے کہ وہ کہاں جائے. کیا کہنے ہیں طارق بھائی, ماشاءاللہ. اور ان والدین کی بھی میں تھوڑی سی توجہ چاہوں گا جو یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہمارا بچہ فلاں مہنگے انگلش میڈیم اسکول میں پڑھے گا تو معاشرے میں اس کا بڑا مقام ہوگا. ہو سکتا ہے معاشرے میں اس کو کہیں مقام مل بھی جائے ٹیمپریری, بٹ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اکثر ان میں سے بچے گھر والوں کے ماں باپ کے کام کے نہیں رہتے. ہاں, کیونکہ وہاں ان کو نہ اسکول میں ادب سکھایا جاتا ہے نہ ان کے کیریکٹر بلڈنگ ہوتی ہے. یقین مانیں جن اسکولوں کے اندر رول ماڈل مطلب وہ مغرب کے تعفن زدہ لوگ ہوں کہ جو کبھی بھی مطلب معاشرے میں مطلب اس طرح اپنا کردار سے ظاہر نہ کر سکے ہوں کہ ہم اچھے انسان ہیں, وہ کسی ایک خاص شعبے میں اسپیسیفک ان کو اسپیشلٹی ان کو ہوتی ہے اور ان کو رول ماڈل یہاں بنایا جاتا ہے. نہیں جی, یہاں رول ماڈل دارالمدینہ میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے جو محسن انسانیت ہے. اللہ اکبر. آپ جیسا بلند شان والا عظمت والا انسان نہ دنیا میں کبھی آیا نہ کوئی آ سکتا ہے. تو اندازہ کریں کہ بچوں کی تربیت حضور کی سیرت مبارکہ کو پڑھتے ہوئے جس انداز سے یہاں پر کروائی جاتی ہوگی تو وہ بچہ معاشرے میں بھی ایک بلند مقام پا سکتا ہے اور گھر والوں کے لیے بھی ان کی دنیا کو اچھا کرنے کے لیے اور ان کی آخرت کو اچھا کرنے کے لیے بھی ایک بہترین صدقہ جاریہ ہو سکتا ہے, میں سمجھتا ہوں.